اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ قرآن میں حکم ہے فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم بھی کہ موتو قبل ان تموتو، یعنی مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ اور جو لوگ مرنے سے پہلے مرنے کا راز پا گئے وہ ہمیشہ زندہ ہو گئے، اور بے شک یہ راز کامل اولیاء اللہ کی نسبت اور صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ سرکار گور شاہی پاک کو 7 شریف کے لال باغ میں دوران چلہ کشی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف فرما ہو کر وہ نسخہ کیمیا، وہ نسخہ حیات عطا فرمایا کہ جو چند ایک عظیم ہستیوں کو عطا فرمایا تھا۔ یہی وہ نسخہ حیات ہے کہ جو اگر حاصل ہو جائے تو انسان مر کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ سرکار گور شاہی من جانب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم روحانی ڈیوٹی پر فائز فرمائے گئے ہیں، اور یہی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے طفیل آج لاکھوں قلوب ہمہ وقت اللہ عز و جل کے ذکر میں مست الست ہیں۔ اس عظیم ہستی نے اس نسخہ حیات کو ہر عام و خاص کو عطا فرمایا ہے، وہ بھی بلا شرط مرید۔ اب ہے کوئی جو اپنا روحانی حصہ اس در اقدس سے آ کر لے جائے اور ہمیشہ کی زندگی پا جائے۔ یہ پیغام حجت تمام کرنے کے لیے ہے کہ پھر قیامت میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ آج اسی نسخہ کیمیا اور نسخہ حیات کی ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے قدیم شہر جیکب آباد میں شہزادہ ابڑو نامی ایک خوش قسمت انسان نے اپنی نسبت سرکار گور شاہی پاک سے قائم فرمائی، اور پھر ان کی محبت سے سرشار ہو کر ذکر اللہ میں ایسا لگا کہ اس کے سینے کے لطائف ذکر اللہ سے زندہ اور جاوید ہو گئے۔ وہ سوتا بھی تھا تو کہنے والے کہتے تھے کہ اللہ کی آواز اس کے سینے سے گونجا کرتی۔ اس کی تعلیم شاید پرائمری تک تھی، دیکھنے میں انتہائی سادہ اور پیشے کے لحاظ سے کریانہ اسٹور چلایا کرتا۔ جب اور جس وقت اسے ذکر اللہ کے لیے کہیں بھیجا جاتا تو وہ بلا سوچے سمجھے اپنی دکان کو تالا لگاتا اور ذکر اللہ کے مشن کے لیے نکل پڑتا۔ وہ اکثر کہا کرتا کہ مجھے لال شہباز قلندر نے گوہر شاہی پاک کے حوالے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بظاہر ان پڑھ انسان کو مرشد لجپال سرکار گور شاہی پاک نے علم لدنی سے خوب مالا مال فرمایا، اور نگاہ باطن سے پردے ہٹا کر ایسے معاملات بھی دکھائے کہ جو راہ سلوک کے طالبین کی آرزو ہوا کرتی ہیں۔ موت کا ذائقہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے۔ جب موت کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ شہزادہ ابڑو واقعی شہزادہ نکلا۔ مرنے کے بعد بھی اس کے اندر سے اللہ عز و جل کی توحید کا ساز ایسا جاری تھا کہ جسے دنیا نے سنا اور سن کر حیرت قدے میں رہ گئی۔ ہر زبان سبحان اللہ سے گونج رہی تھی۔ محلے کی مسجد فیضان حسین کے نقشبندی سلسلے کے عالم علامہ فقیر شاہ محمد کٹو کو جب غسل اور تدفین کے لیے بلایا گیا تو وہ بھی اللہ کی گونج سن کر حیرت اور خوف کے سمندر میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنے نقشبندی پیر بھائیوں سے یہ معاملہ حیرت کدہ بیان فرمایا تو جواب ملا کہ بے شک اللہ والے کبھی مرا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ان کے ظاہری جسم کو موت آتی ہے، ان کی روح کامل کی نگاہ سے زندہ ہو کر اللہ عز و جل کے قرب میں جا پہنچی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آپ بھی یہ روحانی حقیقت اس نقشبندی عالم کی زبانی سنیے اور وقت ضائع کیے بغیر اس عظیم ہستی سرکار گوہر شاہی پاک سے ذکر قلب کی نعمت حاصل کیجیے۔ خواہ آپ کے مرشد کوئی بھی بزرگ ہوں، فیض لینے سے کوئی بھی بزرگ منع نہیں فرماتے۔ سرکار گوہر شاہی پاک کا فرمان ہے کہ جو لوگ شریعت میں ہیں وہ زیادہ جلدی اس نعمت کو پا لیتے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کہ دل کی دھڑکنیں بند ہوں انہیں اللہ سے جاری کیجیے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک ذاکر قلبی کی زیارت بھی کرائی جائے گی کہ جو در گوہر شاہی پاک پر موجود ہے اور ذکر اللہ ذکر قلب کی مستی میں مست الست ہے۔ سبحان اللہ۔
الحمدللہ ہمارے علاقے پیچوا فاٹک پہ ایک فقیر محمد شہزادوں کا انتقال ہو گیا۔ الحمدللہ جب میں اس کے گھر کفن دینے کے لیے گیا تو اس کی دل کو دیکھا، وہ اللہ اللہ کر رہی تھی اور دھڑک رہی تھی، اور مجھے خوف ہو گیا تو زندہ نہیں ہو۔ پھر میں نے اپنے فقیروں سے رابطہ کیا۔ الحمدللہ انہوں نے کہا جو اللہ والے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مرتے، یہ قیامت کے دن تک ان کی زندہ دل رہے گی اور یہ دوسروں کو فیض دیتے رہیں گے۔ الحمدللہ وہ مرید تھا گوہر شاہی کا، اس کا بھائی بتا رہا تھا میں مرید گوہر شاہی کا ہوں، اور الحمدللہ میں بھی نقش بندی طریقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ منظر دیکھ کر اور ہماری دل بھی اللہ اللہ کرنے لگی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کو دفن کیا، کفن دیا۔ الحمدللہ آج ٹریجا تھا، ٹریجے میں بھی اس کے لیے ختم قرآن پاک اور درودوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے پیر بھائی آتے رہے اور اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے۔ آج اس کا آخری دن تھا ٹریجے کا۔ میرے مرشد پاک کا نام سید محمد جیل شاہ جیلانی جیکاباد بولان پیٹرول پمپ پہ بٹھا ہے۔ میرا نام فقیر شاہ محمد، مسجد فیضان حسین کا خادم ہوں، پیچوا فاٹک پہ جو زیر تعمیر ہے۔ آپ نے جب یہ واقعہ دیکھا، اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھا، تو آپ کو کیا فیلنگز، کیا محسوسات، کیا آپ کے اندر جذبات کیا ہوئے آپ کے؟ پہلے جذبات تو یہ ہو رہے تھے، میں نے کہا شاید زندہ ہو، یہ ایسے منجی ویندان ہو، بے ہوش ہو گیا ہو، اور جب دل بند ہو گیا ہو۔ ہاں دل بند ہو گیا۔ جب میں نے اپنے فقیروں سے رابطہ کیا تو فقیروں نے کہا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مرتے، اور اس کا دل قیامت تک زندہ رہتا ہے اور دوسروں کو فیض دیتے رہتے ہیں۔ آپ کو کیا پہلے معلوم تھا کہ اس شہزادے فقیر میں یہ کوالٹی ہے؟ پہلے مجھے کبھی بھی معلوم نہیں تھا، اور میں نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا ہے، اور ادھر ذکر کرتا رہتا تھا، اور ہم اس سے وابستہ نہیں تھے۔ پہلے پتہ ہوتا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے وابستگی کرتے اور اس سے فیض بھی لیتے۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ نے یہ واقعہ دیکھا، اس واقعے کے بعد اتنا نورانی روحانی واقعہ ہے جو روحوں کو زندہ کر دیتا ہے سوچ کر ہی، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم لوگوں کو یہی پیغام دینے چاہیں گے جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ذکر دینے والے ہیں، اس سے وابستہ رہیں اور اس سے صحبت کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ کے ذکر سے زیریاب ہوں گے۔ محترم ناظرین، آئیے خوش نصیب دل کا ذکر اللہ کرنے کا منظر اور اس دل والے خوش نصیب ذاکر قلبی کی زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، او حبیب ہنسی پر پیا کا نظر، ورنہ اور کی ہستی بکھر جائیں گے۔ تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا، ارحم لنا دشت ہمم بیچارہ را، داماد ہی